کو جو برکتیں، جو کرم اور جو فیضان نظر ملا اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا نام محمد صفدر کمال ہے اور میں سیمنٹ انڈسٹری میں 40 سال سے ملازمت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں اور اس آستانہ کی خاک اپنے دادا محترم غلام عباس کے دامن میں جو برکتوں کا یہاں کے فیض کا نزول ہوا اس کی چمک آج تک میری اولاد میں سورج کی طرح روشنی بکھیر رہی ہے۔ حضرات سبقات، میری زندگی کا یہ تلخ تجربہ ہے کہ نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے۔ یہ میرا تلخ تجربہ ہے کہ نہ تخت و تاج میں ہے، میں نے تخت بھی دیکھا ہے، تاج بھی دیکھا ہے، عزت بھی دیکھی ہے، احترام بھی دیکھا ہے، مگر میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی نگاہ میں ہے۔ نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں چھوٹا سا تھا اور 1974-75 میں نے خواجہ جناب عزت مآب غلام سدید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سایہ قرآن پاک پڑھا تو ایک بار ہمارے گھر دولت پور پنڈ اعظم خان کے آگے آپ تشریف لائے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ تھوڑے سے نا میرے پاؤں دباؤ۔ اصل میں پاؤں دبانا میرا بہانہ تھا، بلال کا بکنا اور در بدر ٹھوکریں کھا کے نگاہ رسول اللہ میں آنا ایک بہانہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کی نسبت کو دیکھ کر کائنات پکار اٹھی تھی کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا تجھے حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا۔ پھر وہ وقت آیا، مکہ فتح ہو گیا، نبی کریم رحمت عالم نے اپنے اس بکتے ٹھوکریں کھاتے کھاتے حبشی غلام کو بلا کر فرمایا، بلال آج میں نے مکہ فتح کر لیا ہے، کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ لوگ کہتے ہیں چین نے ربڑ کا کھلونا ہوا میں اڑایا، امریکہ نے ایٹم بم بنایا۔ میں کہتا ہوں ناز ہے ہمیں اپنے مقدر کے، جس رسول کے ساتھ ہماری نسبت ہے اس نے مقام انسانیت کو بلند کر دیا، اپنے خادم کو کعبہ کی چھت پہ چلا دیا۔ تو آپ کی خدمت میں نے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ وقت گزرتا گیا، آپ سو گئے، سوئے نہیں تھے۔ بلال کی طرح میرا بھی مقدر جگانے کے لیے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ کافی دیر گزری تو آپ نے آنکھ کھولی اور مجھے فرمانے لگے، بھئی یار آپ اسکول نہیں جانا؟ اتنی دیر سے میری خدمت پر معمور ہو۔ تو میں نے اس کی حضور ہمارا ڈسٹرکٹ جہلم 57 ہائی سکولوں کے مابین تقریری مقابلہ ہے اور پہلی مرتبہ گورنمنٹ پبلک ہائی سکول پننوال سے ہم اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آج ریہرسل کی چھٹی ہے اور کل تقریری مقابلہ ہے۔ آپ نے وہ فیضان کرم نگاہ اٹھائی اور میری طرف دیکھا اور مجھے فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ جب میں قریب آیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ نے یوں ہاتھ کر کے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ دیکھا ہے تو میں خوف زدہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ تھپڑ ادھر لگ جائے، یہ ہاتھ ادھر لگ جائے، مجھے مارے۔
کوئی غلطی ہو گئی ہے میرے سے؟ تو فرمایا یہ دیکھا ہے۔ میں نے نظریں جھکا کے عرض کی حضور دیکھا ہے۔ فرمایا یہ کنڈ میری طرف کرو۔ جب میں نے کنڈ ان کی طرف کی تو یہ ہاتھ آپ نے میری کنڈ پر رکھا اور فرمایا قیامت تک جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے میرے پنجے کا پھینک تمہاری رگوں میں تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہے گا۔ پہلی مرتبہ ہائی سکول پننوال سے ہم اٹھے اور جب جیلم کی دھرتی پر پہنچے تو 57 ہائی سکولوں کے بچوں نے 16 بچے جب تقریر کر چکے تو 17ویں نمبر پر میری باری آئی۔ کوئی مضمون بھی جو شیلا نہیں تھا، مضمون کا اردو ہماری قومی زبان ہے۔ جب میں 17ویں نمبر پہ سٹیج پہ آیا، میرا خدا گواہ ہے مجھے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی کہ وہ تقریر جو استاد نے لکھ کر دی تھی وہ مجھے بھول گئی اور پھر بدی آبردن شروع ہو گئی۔ آبردن اس جذبے کے ساتھ آئی کہ میں نے یوں ڈائس پر مکہ مارا، اس کے ٹوٹے ہو گئے، ایک ٹکڑا مجھے یہاں لگا اور میرے خون کی فوار جو سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے ان پہ جا گری اور میں پہلے نمبر پر 57 ہائی سکولوں میں آیا۔ یہ فیضان ہے اس آستانے کا، مرشد کریم کا۔ حضرت ذی وقار